السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالح کر لو۔ وہ فتنہ کیا آئے گا؟ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا۔ یہ قرب قیامت میں یہ فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالح کر لو۔ اس حدیث کی تشریح میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے معرف الحدیث میں لکھا ہے، اس کی فوٹو کاپی میں بھیج دے رہا ہوں۔ یہ فتنہ کس شکل میں آئے گا؟ گمراہ دعوتی تحریکوں کی شکل میں آئے گا۔ دیکھنے میں تو یہ لوگ دین کی دعوت کر رہے ہوں گے، دین کی طرف بلانے ہوں گے، داڑھی اور ٹوپیوں کی شکل میں ہوں گے، لیکن یہ گمراہی کی طرف دعوت دیں گے۔ عام لوگ اس میں ہوں گے کہ یہ تو نیک ہیں، دیندار ہیں، دین کی طرف بلائے ہوں گے۔ یہ فتنہ کیسے ہوگا؟ یہی شکل قادیانی کی تھی۔ غلام احمد قادیانی کو جب کافر کرانا ہوا تو مفتی محمود الحسن صاحب نے کہا کہ ان کو یہ داڑھی ہیں، ٹوپی والے ہیں، نماز کی گھٹے ہیں، ان کو کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ان کی عقائد کے بارے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں پاکستان کی بحث کی اور ان کے اوپر فتویٰ لگا۔ تو جو اس سے پہلے جو تحریکیں، دعوتی تحریکیں آئی ہیں، جیسے غلام محمد قادیانی کی، تو یہ دینی شکل میں آئی ہیں۔ اسی کو مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا، یہ جو فتنہ آنے والا ہے، یہ آئے گا، یہ آتا رہا ہے، یہ دعوتی تحریکوں کی شکل میں آتا رہا ہے اور آئے گا۔ اس میں کچھ لوگ مال و دولت پائیں گے، کچھ لوگ عہدہ پائیں گے، جس کی وجہ سے جو شریعت کے خلاف باتیں ہوں گی خاموشی اختیار کریں گی، جو عمل کفر ہے۔ میں نے فوٹو کاپی بھیج دیا، اس کو دیکھ لیجیے۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی جماعت کے بارے میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ کیا ان کی تحریک اس حدیث کے ذروں میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ لکھا ہے یہ فتنہ گمراہی دعوتی تحریکوں کی شکل میں آئیں گی۔ ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے 2016 میں کہہ دیا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ جو لوگ سمجھدار ہیں، ان کی عقائد کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے، ورنہ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا فرقہ ضالہ یعنی گمراہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں، دارالعلوم کے فتوے کی روشنی میں علماء کرام سے سوال ہے، کیا یہ تحریک سعد کاندھلوی کی جو چل رہی ہے، یہ تحریک وہی ہے جو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، جس کا حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے، جس کا دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا یہ وہی تحریک ہے جو لوگوں کے اندر گمراہی کے راستے پہ لے جائے گی؟ یہ علماء اکرام سے سوال ہے۔ میں نے حدیث بھی بھیج دیا ہے، فتویٰ بھی آپ کو معلوم ہے، اور دارالعلوم کہہ بھی چکا ہے کہ لوگوں سے ان سے بچانا، ان کی عقائد سے بچانا ضروری ہے، ورنہ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی لکھا تصریح میں کہ کچھ علماء، کچھ جانکار جانتے ہیں غلط کریں گے، لیکن ذاتی مفاد کی بنیاد پر خاموش رہیں گے، یہ بھی ایک فتنے کی شکل ہوگی۔ لہذا علماء کرام بتائیں کہ سعد کاندھلوی کی جماعت سے جڑا جائے یا لوگوں سے ان کی عقائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے؟ یہ عقائد پر حملہ ہے۔ آدمی اعمال کے گڑبڑی کی وجہ سے جنت پہ جا سکتا ہے، لیکن عقائد غلط کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ منافقین اعمال تو کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے، لیکن عقائد گڑبڑیاں کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے حصے میں جائیں گے۔ لہذا یہ حملہ سعد کاندھلوی کا عقائد پر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باطل تحریکوں سے ملے ہوئے ہیں۔ لہذا علماء کرام سے گزارش ہے، اب آپ بتائیں۔
ان کے تحریک سے جڑا جائے یا ان کی تحریک کی غلط باتوں کو بتایا جائے۔ ابھی حال ہی میں 4 فروری کو مفتی ابوالقاسم صاحب نے بیان دیا کہ ان کے جو نظریات ہیں بڑے خطرناک ہیں، یہ حدیث میں تحریف کر رہے ہیں۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نے امت کو صحیح رہبری کی کوشش کی تو مفتی ابوالقاسم صاحب کے اوپر ان کے ماننے والے کیا کیا لانچھن لگاتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، لہذا سوچو اور سمجھو۔ علماء کرام سے سوال ہے، ان تحریکوں سے جڑا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے؟ فقط والسلام۔